بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک خوبصورت صبح میں ہمارے ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سفر کراچی سے عمر کوٹ تک کا سفر ہے اور اس سفر میں تقریباً 5 گھنٹے لگیں گے اور یہ سفر تقریباً 307 کلومیٹر پر محیط ہوگا، جس کے درمیان میں حیدرآباد، ٹنڈو جام، ٹنڈو لیار اور میرپور خاص سے ہوتے ہوئے ہم عمر کوٹ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اس خطے میں عمر کوٹ کا قلعہ سیاست کی کنجی سمجھا جاتا تھا۔ یہ راجستھان کے مارواڑ اور وادی مہران کے اہم سنگم پر موجود ہے۔ ایک طرف صحرا ہے تو دوسری طرف نہری پانی سے آباد ہونے والا سرسبز علاقہ۔ عمر کوٹ کا نام یہاں موجود ایک قلعے سے منسوب ہے، جہاں رومانوی داستان اور بہادری کے کئی کرداروں کی یادیں دفن ہیں۔ عمر کوٹ پر راجپوت ٹھاکروں اور بعد میں سومرا خاندان بھی حکمرانی کرتا رہا ہے۔ سندھ کے صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ان کے کرداروں میں ایک کردار ماروی نے یہاں جنم لیا۔ ماروی کا تعلق تھر کے خانہ بدوش قبیلے سے تھا۔ اس وقت کے حکمران عمر سومرو نے جب اس کی خوبصورتی کے چرچے سنے تو ماروی کو اس کے گاؤں بھالوا سے اس وقت اغوا کر لیا جب وہ کنویں پر پانی بھرنے آئی تھی۔ عمر نے ماروی کو شادی کی پیشکش کی جو اس نے ٹھکرا دی، جس کے بعد اسے قید کیا گیا۔ مختلف لالچ دی گئیں لیکن عمر بادشاہ کامیاب نہ ہوا۔ بالآخر ہار تسلیم کی اور ماروی کو اس کے گھر میں اس کے گاؤں چھوڑ آیا۔ اس پورے قصے کو شاہ عبداللطیف نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے اور ماروی کا کردار حب الوطنی اور اپنے لوگوں سے محبت کے حوالے سے علامتی بنایا ہے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جنہیں قدرت نے بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ وطن عزیز میں جہاں عظیم ترین برفانی چوٹیاں، طویل و عریض اور دنیا کے عظیم ترین گلیشیئر، قدرتی چشمے، خوبصورت جھیلیں، بل کھاتے دریا، ریگستان اور معدنیات، جنگلات اور ہر طرح کے موسم شامل ہیں، وہاں ملک کے مختلف علاقوں میں زمانے قدیم میں مختلف حکمرانوں کے ادوار میں تعمیر کیے جانے والے پرشکوہ تاریخی قلعے بھی موجود ہیں، جو کہ نہ صرف ہماری تاریخ بلکہ ثقافت کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ 5000 سالہ قدیم تہذیب کی حامل سندھ دھرتی پر بھی صدیوں قدیم 3 بڑے قلعے ہیں، جن میں کوٹ ڈیجی، رنی کوٹ اور عمر کوٹ شامل ہیں۔ آج ہم آپ کو سندھ دھرتی پر واقع مغل بادشاہوں کی وجہ سے معروف ہونے والے تاریخی قلعے عمر کوٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ عمر کوٹ کے قلعے کے مناظر دیکھنے والوں کو آج بھی مبہوت کر دیتے ہیں۔ یہ قلعہ اپنی بناوٹ، خوبصورتی اور کشش کی وجہ سے نہ صرف برصغیر بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ سندھ کے ضلع عمر کوٹ کی وجہ شہرت تو اس دھرتی پہ مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر کی پیدائش اور عمر ماروی کی داستان ہے، مگر عمر کوٹ کا تاریخی قلعہ یہاں کی ہمیشہ پہچان رہا ہے۔ اس قلعے سے عمر ماروی کی مشہور لوک کہانی بھی وابستہ ہے۔ اس قلعے کی سب سے خاص بات یہ ہے
کہ عمر کوٹ قلعے کو اکبر اعظم سے تعلق کی وجہ سے اسے دور اکبری کی یادگار بھی کہا جاتا ہے۔ اس قلعے میں حکومت کی طرف سے ایک سرکٹ ہاؤس بھی قائم کیا گیا تھا، جس کی تزئین و آرائش کا کام آج کل جاری ہے۔ 24 فروری 1968 کو اس قلعے میں ایک آرکیولوجیکل میوزیم کا قیام عمل میں آیا، جسے بعد میں ایک نئی تعمیر شدہ بلڈنگ میں 2006 میں منتقل کیا گیا۔ اب حال ہی میں آرکیولوجیکل تھر میوزیم عمر کوٹ کے نام سے محکمہ ثقافت حکومت سندھ کی طرف سے ایک جدید میوزیم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں پر آبجیکٹ کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈسپلے کیا گیا ہے۔ اس نئے تعمیر شدہ عمر کوٹ میوزیم میں شاہی فرمان اور خطاطی کے بیش قیمت نمونے نمائش کے لیے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مغلیہ دور حکومت میں لکھے گئے جو کتابیں مینوسکرپٹ بھی اس میوزیم میں موجود ہیں۔ یوں عمر کوٹ کے قلعے کا میوزیم گھومتے ہوئے ذہن ایک بار پھر ماضی میں بھٹکنے لگا۔ تاریخ کا یہ سفر صدیوں کا فاصلہ طے کر کے میوزیم میں قید تھا۔ اکبر بادشاہ کی جائے پیدائش کی وجہ سے یہاں آئین اکبری سمیت اس وقت کے وزراء کی تحریر کیے گئے فارسی میں کتب اور دستاویز بھی نمائش کے لیے دستیاب ہیں۔ ان میں ہندو دھرم کی بعض مقدس کتب بھی ہیں جن کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس میوزیم میں عمر ماروی کی لازوال داستان کو بھی ایک اچھوتے انداز میں بیان کیا گیا ہے، جو دیکھنے والے کو بہت ہی مسحور کر دیتا ہے۔ چنانچہ اسے دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے اور ہم نے دیکھا کہ اس میوزیم میں مختلف قسم کے ہنرمند کو کے کاموں کو کس طرح سے کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ دیکھتے ہوئے حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام کاموں کو حرکات دے کر اور اس کے پیچھے اس کے ساؤنڈ بھی اس کے ساتھ شامل کر کے اور زیادہ اس کے اندر حقیقی رنگ پیدا کیا گیا ہے۔ اس میوزیم میں ایک نیا اضافہ اور نئی بات یہاں پر موجود مختلف علاقائی لباس زیب تن کیے خواتین کے ماڈل ہیں، جو کہ اس علاقے کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں قدیم زمانے کے ہتھیار کے علاوہ جین مذہب کی مورتیاں بھی رکھی گئی ہیں، جو تھر کے شہر ویراوا میں سڑک کی تعمیر کے دوران زمین سے نکالی گئی تھیں۔ قلعے کی شمال مغربی طرف زرد پتھر کی 8 ستونوں پر ایک چھت کے نیچے ایچ ڈی واٹسن کی قبر ہے،
جو یہاں تھر اور پارکر ضلع کا ڈپٹی کمشنر تھا، اور اس کی قبر پر انگریزی زبان میں 3 کتبے لگائے گئے ہیں۔ تاریخ کے اوراق یہ بتاتے ہیں کہ عمر کوٹ کا چھوٹا سا قصبہ جو ریت کے ٹیلوں کے کنارے پر سندھ کے مشرقی صحرا کو الگ کرتا ہے، یہاں شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی جائے پیدائش ہے۔ یہ جگہ ایک چھت دار احاطہ سا ہے جو 1898 میں مقامی زمیندار سید میر شاہ نے تعمیر کرایا تھا۔ اس کے مشرقی جانب پتھر کا گنبد موجود ہے۔ یہ جگہ بادشاہ اکبر کے اعزاز میں یادگار کے طور سے بنائی گئی، جو 1542 میں یہاں پیدا ہوا، اور اس نے 49 سال یعنی 1556 سے لے کر 1606 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ عمر کوٹ شہر میں مندر اور مساجد ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ ہندو اور مسلم آبادی تقریباً برابر ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی خوشی غمی کے علاوہ تہواروں میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ شہر کے قریب شیو مہادیو کا ایک قدیم مندر ہے جس پر ہر سال میلہ لگتا ہے۔ بھگوان داس نے بتایا کہ کئی سو سال قبل عمر کوٹ کے شیو کے اس مندر کے مقام کے یہاں قدرتی طور پر شیولنگ پتھر نکلا تھا۔ ہندو مذہب کے مطابق شیولنگ قدرتی طور پر ظاہر ہوتا ہے، اور آج سے کئی سو سال پہلے جب اس مقام کے نزدیک ہاکڑو دریا بہتا تھا تو اس مقام پر یہ شیولنگ ظاہر ہوا تھا۔ عمر کوٹ کے بازار میں آج بھی دکاندار خواتین کی روایتی چوڑیاں بناتے ہیں جنہیں چوڑا کہا جاتا ہے۔ یہ چوڑے کلائی سے لے کر بازو تک پہنے جاتے ہیں۔